اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم سورہ آل عمران پڑھ رہے تھے۔ آل عمران کی آیت نمبر 23 سے آج سٹارٹ کریں، 22 آیت تک ہم پڑھ چکے تھے۔ آیت نمبر 23 کیا ہے کہ تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی حالت پر جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، اب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف کہ وہ ان کے مابین فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک گروہ پیٹ پھیر لیتا ہے اعراض کرتے ہوئے۔ اب یہاں کیا ہے کہ مذمت کا پہلو آتا کہ کیا تم ان لوگوں کو کی حالت پہ غور نہیں کیا جنہیں کتاب کا حصہ دیا گیا تھا؟ تو انہوں نے کیا کیا، اس پر بلایا جاتا جب ان کو اللہ کی کتاب کی طرف کہ وہ ان کے مابین فیصلہ کریں، تو ان میں سے کیا تھا، کتاب کو مانتے بھی تھے لیکن اس کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ آیت نمبر 24 کیا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جہنم کی آگ چھو کر بھی ہی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن، اور انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے ان کے دین کے بارے میں ان چیزوں نے جو یہ گڑتے ہیں۔ اب یہ بات سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ جہنم کی وہ یہ سوچتے ہیں، ان کی ڈٹائی کا اصل سبب ان کے جو یہی ہے من گڑت عقائد۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کتاب پر ایمان رکھو، عمل کرو، سود حرام ہے، سود خوری پر حلال کو حلال سمجھو، حرام کو حرام، اس کے جواب میں اپنا یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر چند دن گنتی کے، اور انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا ان کے دین کے بارے میں ان چیزوں نے جو یہ یعنی اپنے پاس سے جو انہوں نے نظریات اور عقائد بنا لیے ہیں، انہوں نے انہیں دین کے معاملے میں گمراہ کر دیا ہے، گمراہت کا شکار ہو گئی۔ آیت نمبر 25 کیا ہے، تو کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس دن جس کے بارے میں کوئی شک نہیں، اور ہر جان کو پورا دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمائی کی ہوگی، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ کیا حال ہوگا جب انہیں گٹھا یعنی آخرت کے دن، اس وقت تو یہ بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہے ہیں، لیکن جب انہیں ایک ایسے دن میں جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو اس دن ان کا کیا حال ہوگا؟ اس دن تو ان کے جو انہوں نے اعمال کیے ہوں گے ان سب کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا۔ اس دن تو ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اس دن جس میں کوئی شک نہیں ہے، جو یہاں پہ جو اعمال کرے گا اسی کے مطابق اسے اللہ کے ہاں صلہ ملے گا، اسی کے مطابق اسے اللہ کے ہاں بدلہ ملے گا۔ آیت نمبر 26 کیا ہے کہ کہو اے اللہ تمام بادشاہت کے مالک، تو حکومت اور اختیار دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور تو سلطنت چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے، اور تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور تو ذلیل کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں سب خیر ہے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ ایک بہت عظیم دعا ہے، اس سورہ مبارکہ میں بہت سی دعائیں ہیں، یہ بھی ایک عظیم دعا ہے جس کی باقاعدہ تلقین کر کے کہا گیا کہ یوں کہا کرو کہ کہو اے اللہ۔ اب اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ کل خیر و خوبی تیرے ہاتھ میں، اور دوسرا یہ کہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے۔ اب بسا اوقات انسان جسے اپنے لیے شر سمجھ بیٹھتا ہے وہ بھی اس کے لیے خیر ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ میں پڑھ بھی ہو چکے، ہو سکتا ہے تم کسی شے کو ناپسند کرو وہ تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو وہ تمہارے لیے بری ہو، یقیناً تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 27 کیا ہے کہ تو رات کو لے آتا ہے دن میں پرو کر، اور دن کو نکال لاتا ہے رات میں پرو کر، سبحان اللہ، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور تو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حد و حساب۔ یقیناً اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ ہی ہر چیز پہ قادر ہے، وہی رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات نکالتا ہے، وہی جو ہے زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے، اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے۔ اب اس کی بہترین مثال مرغی ہے اور انڈا، انڈے میں جان نہیں ہے لیکن اسی میں سے زندہ چوزہ آتا ہے، مرغی سے انڈا برآمد ہوتا ہے۔ اور تو جس کو تو بے حساب نوازتا ہے، جس کو دیتا ہے، چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے، جو تیرا پسندیدہ ہے،
बेहिसाब नवाजता है। आयत नंबर 28 क्या है कि अहले ईमान ना बनाए काफिरों को अपने दोस्त अहले ईमान को छोड़कर, और जो कोई भी ये हरकत करेगा तो फिर अल्लाह के साथ उसका ताल्लुक नहीं रहेगा सवाए ये कि तुम उनसे बचने के लिए अपना बचाव करना चाहो, और अल्लाह तुम्हें डराता है अपने आप से और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। अब बाजू का क्या है कि ऐसे दोस्त भी होते हैं कि एक दूसरे के राज एक दूसरे के पुष्ट बना भी हैं। अब ये तलक कफार के साथ इख्तियार करने की इजाजत नहीं है। उनके साथ अच्छा रवैया ज़ाहिरी जो मदारत है तहजीब है उससे बातचीत तो और बात है, लेकिन दिली मोहब्बत दिली रिश्ता जज्बाती तलक एक दूसरे की पुष्ट ना होने का रिश्ता कायम करने की इजाजत नहीं है। इस तरह के तल्लुकात कफार के साथ अल्लाह को पसंद नहीं है। तो जो भी ये हरकत अगर अल्लाह के दुश्मनों के साथ तुम्हारी दोस्ती है तो जाहिर है फिर अल्लाह के साथ तो रिश्ता नहीं रहा। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि खुले मुकाबले का अभी मौका नहीं होता, आप दुश्मन को इस तरह से करते हैं, इस तरह गोया वो वक्त हासिल करते, तो इससे ज़ाहिरी हदर मदारत का मामला कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मुस्तकिल तौर पर कफार से कल्बी मोहब्बत कर देना जायज़ नहीं है। यानी जैसे यह है कि अभी फौरी तौर पर उनके साथ मुकाबला शुरू करना मुनासिब नहीं है। तो इस हद तक मसलहत भी तो सही है, लेकिन ये नहीं कि झूठ बोले। और अगर तो अल्लाह तुम्हें डराता है अपने आप से, अल्लाह से डरो, यानी किसी और से खामखा डर कर सिर्फ खादर मदारत कर लेना भी सही नहीं। किसी वक्त मसलहत का तकाजा हो तो ऐसा है, लेकिन तुम्हारे दिल में खौफ सिर्फ अल्लाह का ही होना चाहिए, क्योंकि हमें तो लौट कर तो अल्लाह की ही तरफ जाना है। आयत नंबर 29 क्या है कि कह दीजिए कि अगर तुम छुपाओ जो कुछ तुम्हारे सीनों में है या उसे जाहिर कर दो, अल्लाह उसे जानता है, और वो जानता है जो कुछ आसमानों में है और जमीन में, और अल्लाह हर चीज पर कादर है। जाहिर है जो हमारे अंदर है हम जाहिर करते हैं, जो हमारे दिलों में है वो सबसे तो अल्लाह वाकिफ है। हम अपने सीनों में जो छुपी हुई एक दूसरे से तो छुपा सकते हैं, अल्लाह से तो नहीं। सूरह बकरा में भी हम पढ़ के आए हैं कि जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, हाँ तुम उसे जाहिर करो या छुपा करो, अल्लाह तुमसे उसका मुहासिबा कर लेगा, क्योंकि वो तो हर चीज का उसको इलम है। हम करते कुछ हैं, अंदर कुछ होता है, लेकिन अल्लाह के साथ तो हम धोखा नहीं कर सकते। अल्लाह को तो पता है हमारी नीयतों का, वो तो जानता है जो कुछ जमीन में है जो आसमान में, हालांकि वही है, तो उसको कैसे नहीं पता, मालिक ही वही है। अल्लाह हर चीज पे कादर है, ये हमारा ईमान है, हमारा इस चीज पे ईमान है कि जो कुछ जमीन और आसमान में है तो उसका खालिक मालिक अल्लाह ही है, वही हर चीज पर कादर है। इस चीज में तो दो राय है ही नहीं। जो इस चीज से इनकार करेगा तो वो उसके लिए तो फिर जहन्नम है, आग है उसका ठिकाना। आयत नंबर 29 थी जो अभी हमने पढ़ी। आयत नंबर 30 से हम अगले सबक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।